رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ پیغام عید مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے ہمارے بڑے محترم ممتاز عالم دین حافظ عبدالحمید عامر صاحب نے۔ آپ جامعہ علوم عصریہ جہلم کے محترم ہیں، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ تشریف لائے اور فاصلہ بھی طے کیا، اور عید کے دنوں میں مصروفیات کو چھوڑ کے نکلنا یہ ذرا مشکل کام ہے۔ اس مشکل کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سے ایسی بات بھی کریں گے جس کے نتیجے میں تزکیہ نفس بھی ہو اور ہمارے دل ان کی دنیا آباد ہو جائے۔ جناب شاہ صاحب، قربان تو پھر جائیں ہم دور نبوی کے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جو دور صحابہ ہے قربانیاں ہوتی تھیں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا اس زمانے میں SOPs تھے کچھ صفائی نظافت طہارت کے لیے؟ وہ تو خیر القرون، تو وہ منظر ذرا بیان کیجیے نا، ہمیں رہنمائی ملے۔ دیکھیں، اسلام نے ہر معاملے میں اتنی خوبصورت طریقے سے رہنمائی کی ہے کہ میرے خیال میں اس سے پہلے اور اس کے بعد قیامت تک کوئی اس سے اچھی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ جی بے شک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا صفائی پر زور دیا ہے، اور ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ الطہور شطر الایمان، جی بے شک، کہ پاکیزگی جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس چیز کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہو وہ چیز بہت اہم ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اب آپ کے ایمان کا امتحان یہ ہے کہ آپ کتنے صفائی پسند ہیں، کتنے نفیس و طبع ہیں، کتنی نظافت پسند ہیں آپ۔ یہ آپ کے ایمان جو اندر کا ہے وہ آپ کے ظاہر کو بتلائے گا کہ آپ کے ظاہر میں کیا کیا چیز ہے۔ پھر آپ کی گلی بتلائے گی کہ آپ کا ایمان کتنا اچھا ہے، پھر آپ کا محلہ بتلائے گا کہ آپ کا ایمان کتنا اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے ایمان کا جو اثر ہے اندر کا، وہ باہر سے نظر آئے گا کہ باہر کیا ہے کیا نہیں۔ خوشبو کو کون روک سکتا ہے؟ سبحان اللہ، خوشبو تو اپنا اثر رکھتی ہے، وہ بتلاتی ہے کہ میرے اندر خوشبو موجود ہے، اور خوشبو جو ہے دور سے اپنا اثر دکھلاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ چونکہ خیر القرون کا زمانہ تھا، تو خیر القرون میں جو صحابہ کرام کی تربیت ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اپنی ساری چیزوں کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ قربانی میں نے کی ہے، علائشیں یہ اٹھائیں، ٹھیک ہے، گورنمنٹ علائشیں اٹھائے، ایسا نہیں تھا۔ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر ہر فرد ریاست کا یہ اپنی ذمہ داری خود پوری کر لے کہ میں نے اس کے چمڑے کو میں نے اٹھانا ہے، اس کا خون میں نے صاف کرنا ہے، اس کی علائش میں نے اٹھانی ہے، اس کو میں نے ٹھکانے پر لگانا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہر فرد اپنی قربانی کا حصہ سمجھ لے کہ میری قربانی اس وقت تک پایا تکمیل تک پہنچے گی جب یہ سارے امور سب مراحل میں طے کروں گا، تو پھر جو ہے معاشرہ آپ دیکھ لیں کہ پھر تو گورنمنٹ کو یہ تکلیف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی صرف حکومتی کارندوں کے انتظار میں بیٹھے رہنا یہ ہے ہی نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، یہ قربانی کرنے والے کی ذمہ داری ہے۔ جو شخص قربانی کر رہا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کا خیال کرے۔ ہم دیکھتے ہیں شاہ صاحب کے مختلف جگہوں پر ڈھیر لگے ہوتے ہیں گندگی کے، میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے، میڈیا تو فوراً پہنچتا ہے، اور مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں، جانور وہاں پھر رہے ہیں، اور گندگی اور غلاظت ہے اور بدبو ہے اور علائشیں ہیں، اور لوگ بس دھڑا دھڑ پھینک رہے ہوتے ہیں وہیں پر کہ یہاں بس آسانی ہے، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ جو رویہ ہے یہ پازیٹیو ہے، یہ صحت مند علامت ہے، یا کسی بیمار معاشرے کی علامت ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ جو اسلام نے حکم دیا ہے نا صفائی کا، میرے نقطہ نظر سے روئی زمین میں سے بہترین بات کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ دن میں 5 مرتبہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ بوضو رہیں، وضو کریں۔ آج جو دنیا کہہ رہی ہے، دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ آپ بار بار ہاتھ دھوئیں، تو یہ اسلام کی تعلیمات تو 1400 سال پہلے کی موجود ہیں۔ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ ہر شخص اپنی صفائی کا خیال خود کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے گھر کو صاف کر کے دوسرے کے گھر کے سامنے کچرا پھینک دوں، تو میں نے اپنا گھر بھی صاف نہیں کیا، میں نے اپنا گھر بھی گندا کر دیا، کیونکہ میں نے کسی کا گھر گندا کر دیا، میں نے اپنی علائش اٹھا کر کسی کے اس پر پھینک دی۔ تو ظاہر بات ہے معاشرے کے اندر یہ جو کردار ہے، ایک تو عمل برا ہے، اور دوسرا اس کا آپ سمجھیے کہ سزا بھی ہے اللہ کے بہت بڑی۔ آج دیکھیں یورپ کی ہم مثال دیتے ہیں، مثلا آج ہم یورپ کی مثال دیتے ہیں کہ ان کے معاشرے کے اندر جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں صفائی کا اہتمام بہت زیادہ ہے۔ جی ایسے ہی انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ یہ
جی ٹھیک. یہ تو اسلام کی تعلیمات تھی. جی ٹھیک. یہ تو ہماری تعلیمات تھی جن سے انہوں نے یہ سبق حاصل کیا کہ ان کی گلی کوچے گلیاں صاف ستھری ہو گئیں اور ہم نے اپنی خود بخود خراب کر دی. آج ہماری گلی کے اندر اگر کہیں پر کوئی علائش پڑی ہے, کوئی چیز پڑی ہے, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 10 دن وہ پڑی رہے گی, محلے کے لوگ اس کو اٹھانے کی جو ہے وہ خود بھی بندہ نہیں اٹھائے گا اور لوگ بھی نہیں اٹھائے. مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ, اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے, اپنی تعلیمات کو بھول گئے. علی اعجاز, گلیوں میں محلوں میں وہ سریاں بھوننے والے ہم دیکھتے ہیں راستے میں, دھواں اور خرابیاں اور وہ بدبو بھی بڑی, تو اس پر کوئی پابندی اگرچہ اناؤنس ہوتا ہے لیکن ان لوگوں کو منع کرنا, درمیان میں ہم دیکھتے ہیں وہ 2 دن بیٹھے رہتے ہیں, کوئی پوچھتا نہیں ان سے آ کے. اس سے جو ماحول میں گندگی پھیلتی ہے اور جو علائشیں, اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سر اس دفعہ ایک اسپیشل 144 امپوز کی گئی ہے جی. اور اسپیشل لاہور کے لیے 4 اسکواڈز بنائے گئے ہیں جو پورے لاہور کو سرکل کریں گے. اس کے علاوہ ہول ایڈمنسٹریشن اس ٹائم روڈز پہ ہے جو ہمارے. اسکواڈ بنائے ہیں ان کی تفصیل ذرا بتائیے. جو LWMC کے زونل ایریاز ہیں, انچارج ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اس میں TMAs کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں اور ایریاز کے جو انسپیکٹرز ہیں ہمارے انوائرمنٹ کے, وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. جی ٹھیک. اس کے علاوہ ACs کے علیحدہ اسکواڈز ہیں, ACs اپنی جورسڈکشن میں دیکھ رہے ہیں. اس کے اوپر ADC صاحب ہیں ہر ایریاز کے, وہ دیکھ رہے ہیں. اور دین DC صاحب خود بھی آن روڈ ہیں اس ٹائم. جی ٹھیک. وہ سارے ایریاز وزٹ بھی کر رہے ہیں اور ہوپ فلی یہ نائٹ تک ہمارے آپریشن چلیں گے. اچھا جی. اور اس ٹائم کافی افیکٹولی ہم اس کو پہلے ہی ہم نے پلان کیا ہے کہ ہم اس کو افیکٹولی اس ٹائم مانیٹر کریں گے. کافی میٹنگز اس کے کر کے, اور اگر کوئی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو انہیں پکڑا جائے گا. بالکل اس کے لیے پولیس کے ساتھ 144 چونکہ امپوز ہے تو نہ صرف ان کو پکڑا جائے گا بلکہ ان کا سامان بھی کنفسکیٹ کیا جائے گا اس دفعہ, تاکہ وہ دوبارہ آ کے پھر نہ اس کو سٹارٹ کر سکیں. اور ایک جو پراپر میسیج ہے یا اسٹرکٹ انفورسمنٹ ہے اس دفعہ ہمیں دیکھنے میں. یہ بھی تو ہے نا, آپ فرمائیے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ نہ جائیں ان کے پاس, کوئی جو جہاں پر اجازت ہے, جہاں پر کوئی پراپرلی انتظام ہے وہاں پر پہنچیں. ہر گلی میں ہر محلے میں کوئی بیٹھ گیا گیس سلنڈر لے کے اور وہ سلنڈر ایک بذات خود ایک بہت بڑا ہیزرڈ ہے جو سلنڈر ہے. پھر وہ اس سے جو فیومز اڑتے ہیں, جو دھواں ہے, وہ پوائزنس ہے, وہ تمام لوگوں کو, پورے محلے کو ہم اس میں مبتلا کر دیتے ہیں. ایک تو اسمیل کا عنصر ہے, دوسرے بیماریاں ہم پھیلا رہے ہیں اس کے ساتھ. تو گورنمنٹ اس دفعہ بڑی اسٹرکٹلی انفورس کرنے کا پلان کر رہی ہے اور ہم تمام ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے اس ٹائم موومنٹ میں ہے اور ان کو پکڑیں گے ہم انشاءاللہ. اب صاحب آپ ماشاءاللہ, میں تو اس دن سے یعنی ایک عجیب کیفیت میں ہوں جب سے آپ نے فرمایا کہ 97 سے لے کر سوائے سال آپ ہر دفعہ چونکہ حج کو لیڈ کرتے ہیں وہی موجود ہوتے ہیں, تو میں نے حساب لگایا یہ ربع صدی بنتی ہے, 1 صدی کا چوتھائی حصہ. وہاں پر جو قربانی کا انتظام ہے, انتظام, اور یہ جو ہمارے ہاں مسائل ہیں, کیا ان سے وہاں پر کوئی بہتر انتظام ہے, اور اگر ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے اس میں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے. جی ٹھیک. اگر لوگ ساتھ نہ ہو, جس طرح شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ حکومت ہر جگہ پہ تو نہیں کر سکتی. جی ٹھیک. ایک فرق ضرور ہے کہ وہاں پہ جو قوانین موجود ہیں اس سلسلہ میں یا جو SOPs گورنمنٹ دیتی ہے, پھر اس کے اوپر وہاں پہ تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس پہ عملداری نہ ہو. امپلیمنٹیشن بالکل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ 2 طرح کی چیزیں ہیں پھر قربانی کے حوالے سے. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر سے آنے والے جو حجاج ہیں انہوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے, اور تقریباً 2.5 ملین لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی اس دفعہ تو 60-70 ہزار سے زیادہ قربانی باہر سے امپورٹ نہیں کی گئی سعودیہ میں. ہم عام دنوں کی بات کر رہے ہیں, ہم عام دنوں کی اگر بات جب لائف ہے جی نارمل لائف میں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانی کرنی ہے اپنی عید والے دن, جو حاجی نہیں ہیں, جو مکہ کے, مدینہ کے یا سعودی عرب کے مقیم لوگ ہیں جو حج نہیں کر رہے, ایک وہ ہیں. دوسرے وہ ہیں جو حجاج ہیں. تو اس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے اسلامک بینک کا, وہ سعودی عرب میں موجود ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں علائشوں کی یا یہ جو اس کے جو مسائل ہیں, خرابیاں ہیں, جی جو اس کے نقصانات, عید قربان گزر گئی اور اس کے علائشیں, اس کے اثرات وہ پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حجاج ہیں ان کی قربانی کا یا تو پھر یہ طریقہ ہے کہ وہ بینک کے اندر پیسے جمع کروا کے اپنا ٹوکن لیتے ہیں, اور اب وہ اتنا اچھا انتظام ہے کہ آپ جو پیسے جمع کروا رہے ہیں آپ موبائل اپلیکیشن کر لیں تو اپنی قربانی جو ہے اپنے جانور کی آپ اپنے موبائل پہ لائیو دیکھ سکتے ہیں.
کہ یہ آپ کے لیے یہ آپ کے لیے ہو رہی ہے جو آپ نے پیسے جمع کر، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں وہ. اور دوسرا جو قربانیاں خود لوگ حجاج وہاں جا کے کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اجازت ہوتی ہے، اس کے انتظامات ہوتے ہیں وہاں پہ جو سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں. اچھا جی. اس کے اندر پورے انتظامات ہیں، پورے ایس او پیز ہیں. اور یہ جو علائشیں پھینکنے والے ہیں ان کے لیے باقاعدہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو چیک کیا جاتا ہے. اچھا جی. وہ گلیاں بازار یا دور دراز کے علاقے مکہ کے گرد و نواح میں جہاں جہاں پہ قربانی لوگوں نے کرنی ہے تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو چیک کیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے پھر لوگ جو ہیں وہ احتیاط بھی کرتے ہیں کہ وہ کیمرے کی آنکھ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہی ہے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں کو مسئلہ بن جائے. تو بہت بہتر ہے وہاں کی ان لوگوں کو پکڑا جاتا ہوگا، سزا ملتی ہوگی، لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، پھر جرمانے کیے جاتے ہیں. اور جو بینک اسلامی کا جو سسٹم ہے قربانی کا وہ اس لیے بہت شاندار ہے کہ وہ جو گوشت ہے پھر وہ ضائع نہیں ہوتا. ہاں اس کے اندر وہ کارگو کے پیسے شامل کر لیتے ہیں، جی ٹھیک. اس کے اندر پھر اس کو جو سٹوریج کرنے کے پیسے بھی شامل کر لیتے ہیں. اور اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ 50-60 ریال اگر آپ زیادہ دے رہے ہیں ان کو قربانی کے جانور سے تو وہ پھر پوری دنیا کے اندر گوشت بھیجتے ہیں، جو مستحقین ہیں ان تک وہ بھیجتے ہیں. اس کا جو پھر یہ مصرف جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے. تو یقیناً ان کے پھر اجر اور ثواب جو جا کے لوگ حجاج ہیں خود کرتے ہیں وہ سارا گوشت استعمال تو کر نہیں سکتے. نہیں کر سکتے. اس میں بھی پھر چونکہ وہ وہاں پہ جب سلاٹر ہاؤس میں کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر اس کی گوشت کی تقسیم کا انتظام ہے، پیکنگ کا انتظام ہے. وہاں سے پھر لوگ آ کے اپنے گھروں کو وہاں سے جو وہاں کے مستحق لوگ ہیں وہ وہاں سے لے لیتے ہیں. اس سال چونکہ قربانی حجاج کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں دوسری قربانی تو ہونی ہے لیکن حجاج جو ہیں ان کی تعداد 1000 سے زیادہ نہیں ہے تو قربانی کم ہوگی. تو اس سال کئی ایسے اہل خیر جو ہیں انہوں نے اس کا میں ابھی رات میری بات ہو رہی تھی سعودیہ کہ بہت سے اہل خیر نے اب اس قربانی کا انتظام کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس لاک ڈاؤن میں وہ ہمارا مزدور طبقہ وہ جو متاثرین ہیں اس کرونا وائرس کے مسائل کا شکار ہوئے ہیں، معاشی مسائل کا شکار ہیں، قربانی کرنے کے اہل نہیں رہے، ان لوگوں تک جو ہے وہ اس قربانی کا گوشت پہنچایا جائے. اس کے لیے بھی وہاں پہ بڑے اہل خیر بڑے ادارے اس سلسلہ میں جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز وہاں سب تک یہ قربانی کا گوشت وہاں پہنچے گا، وہ پہنچے گا اور لوگ مستفید ہوں گے. جی جناب حافظ صاحب، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی. قربانی کر کے ہم کوئی اللہ پر احسان تو نہیں کر رہے، ہم تو ایک فریضہ سر انجام دے رہے ہیں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ جو نیت کا عمل دخل ہے قربانی کے معاملات میں، ذرا اس کی وضاحت فرمائیے. تذکیر کے لیے پتہ تو ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن یہ کہ تذکیر کے لیے ذرا فرمائیے کہ نیتوں کا معاملہ کیسے رکھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. سب سے پہلے تو میں پیغام ٹی وی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موقع پہ پوری دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع دیا. ہم آپ کے سب شکر گزار ہیں، آپ عید کے دنوں میں تشریف لائیں، فاصلہ طے کیا آپ نے. ابھی اعجاز صاحب جو آپ نے جس آیہ مبارکہ سے بات شروع کی ہے نا، اس کا مطلب واضح ہے کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. تو یہ تقوی جو ہے نا یہ اسلام کا اولین درس ہے اور پوری زندگی کا انحصار تقوی پہ ہے. اگر کسی انسان میں تقوی پیدا نہیں ہوتا تو اس کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وغیرہ بہت ساری آیات ہیں. یعنی رمضان کے روزے ہوں یا حج ہو یا قربانی ہو یا نمازیں ہوں، عبادات جو ساری کی ساری ہیں، مالی قولی بدنی سب عبادات، تو بنیاد جو ہے وہ بنیاد جو ہے وہ تقوی ہے. دل کی خواہش ہر انسان کی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب تقوی جو ہے نا یہ کیا ہے؟ تقوی ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے دل میں ڈر ہوتا ہے کسی نہ کسی کا. یعنی پہلی بات یہ ہے کہ انسان جو چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے باپ سے ڈرتے ہیں، اپنے بڑے بھائی سے ڈرتے ہیں، پھر گلی محلے میں جو بڑے لوگ ہیں ان سے ڈرتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں تو اپنے ماسٹر
ہیڈ ماسٹر سے ڈرتے ہیں، جی جی، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر معاشرے میں پولیس، حکام، قانون کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ کس لیے کہ ان کا ڈر ہوتا ہے. جی ٹھیک. اسلام کا جو بنیادی مقصد ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا، اس کا تقوی، اس کا ڈر پیدا کرنا، جی ٹھیک. کہ جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، تو پھر وہ اس سے کوئی برائی کی توقع نہیں ہو سکتی. جی ٹھیک. جیسا کہ صحابہ کے دور کی بات ہے کہ جب ایک بچی کی ماں نے اپنی ماں کو کہا، ماں نے کہا کہ دودھ میں پانی ملا دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ سن رہے تھے. جی. تو بچی نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ تو حضرت عمر فاروق نے منع کیا ہے. تو ماں نے کہا کہ عمر کب دیکھ رہا ہے یہاں پہ؟ تو اس نے کہا کہ عمر نہیں، تو عمر کا ہمارا سب کا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ ہے تقویٰ، واہ واہ واہ، کہ جو انسان کو نہ صرف جلوت میں، خلوت میں بھی اللہ کا ڈر ہو، نہ صرف ظاہر بلکہ باطن میں بھی ہو، ہر حالت میں. چونکہ اللہ تو علیم بذات صدور ہے نا. تو اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اتنا ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اب اللہ سے ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے؟ یعنی ہمیں اپنے باپ سے زیادہ ڈرنا ہے، چونکہ باپ ہماری خلوت کو نہیں دیکھتا. ہمیں سکول کی انتظامیہ کے بچے جو ہیں ان سے زیادہ اللہ دیکھ رہا ہے. باہر پولیس اور حکام اور ان کے انٹیلیجنس سے زیادہ جو ہے اللہ دیکھ رہا ہے. تو یعنی اسی لیے فرمایا کہ حق تقاتی، اتنا ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھتا. تو یہ ہے تقویٰ. تو یہ جتنی ہماری عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ قربانی ہے، یہ ساری کی ساری تقویٰ پیدا کرنے کے لیے نا. تو یہ قربانی کا عمل بھی اگر یہ اس میں ہم نے علائش پیدا کر دی نا، اللہ کے ڈر کے علاوہ تقوی کو الگ کر دیا، ریاکاری لے آئے، نموش و نمید لے آئے، اور بچوں کو خوش کرنا آ گیا، بیوی کو خوش کرنا آ گیا، محلے داروں پہ اپنا دھاک پٹانی ہو گئی، تو یہ چیزیں آ گئی. تو وہ نہ اس میں تقوی ہے اور نہ وہ اس عمل جو ہے اللہ کو ضرورت ہے. اللہ میں کہ لن ینال اللہ، میرے پاس جو ہے نا تمہارے جانوروں کا خون بھی نہیں پہنچتا، نہ ان کے گوشت پہنچتا ہے، کچھ بھی نہیں پہنچتا. ولیکن ینالہ التقوی منکم، وہ جو دل میں ہے نا ڈر اللہ کو، وہ دیکھ رہا ہے. تو اس لیے یعنی قربانی کا جانور ہو، قربانی کا عمل ہو، حج ہو، تو یہ ساری چیزیں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے ہے. اور ہمیں اللہ کا ڈر ہمیشہ رکھنا چاہیے. کامیابی صرف اسی کا مقدر بنے گی جیسا کہ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. کامیاب صرف وہی شخص ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے اور ہمیشہ درست بیان کرے، اور جو ہے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے گا تو کامیابی اسی کا مقدر بنے گی. تو اس کے بغیر تو نہ قربانی قبول ہے اور نہ باقی اعمال. یعنی یہ کیسی شاہ بات ہے کہ محنت بھی کی، پیسہ بھی خرچ کیا اور سب کچھ ضائع رائے گاں، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کہے کہ تم نے میرے لیے تو نہیں کی تھی، تم نے تو کی تھی اسٹیٹس کے لیے، تمہارا نام میڈیا پہ آ جائے اور تمہارے لوگ تالیاں بجائیں، وہ تو سب کچھ تمہیں مل گیا، میرے پاس کیا ڈھونڈتے ہو. تو یہ جو کیفیات ہیں دل میں، جیسے کہ آپ صاحب فرما رہے تھے کہ تقوی کو اگر پیدا کر لیا جائے تو پھر ہی کامیابی جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے. تو یہ دن حج کے ہیں، اور آپ صاحب فرما رہے تھے کہ حج جو ہے وہ مختصر ہو گیا اس دفعہ، لیکن یہ کہ انشاءاللہ اگلے سال پھر سے رونقیں بحال ہو جائیں گی. تو اگلے سال کی تیاری کے لیے اب تو دیکھیں بہت سے لوگوں نے قربانی کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگلے سال کے لیے تیاری جن لوگوں کو موقع ملے اب سے وہ اپنی نیت کو بنانے کی تیاری کیسے کریں؟ دیکھیں یہ کہ مسلمان کا جو سب سے بڑی آرزو اور تمنا ایک مسلمان کی، گناہگار سے گناہگار مسلمان ہو، آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ کی خواہش کیا ہے، اس کی آخری خواہش یہی ہوگی کہ اللہ مکہ اور مدینہ دکھا دے. حج اس کی آخری خواہش ہوگی. یا آپ ایک اور چیز کو دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں یہ مانگنے والے ہر جہاں پر آپ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر وہ مانگنے والے پہنچ جاتے ہیں. تو وہ آخری ان کا جو حربہ ہوتا ہے نا، جب کوئی بندہ بھی جیب سے کچھ نہ نکالے نا تو اللہ تینوں مکے تے مدینے لے جائے.
تو وہ گناہگار سے گناہگار بندہ جو ہے نا وہ 10-20 روپے میں مدینہ جانا چاہتا ہے تو دے دیتا ہے فوری طور پر نکال کر کے، بھائی یہ تو کم از کم ہو جائے، اتنی بڑی بات کر دی ہے تو یہ ہر انسان کی ایک تمنا ہے، کیوں نہیں؟ اس کے لیے ہر انسان کو جو استطاعت رکھتا ہے وہ تو لازماً اس کے لیے کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اس کے لیے جو گورنمنٹ نے اصول ضابطے بنائے ہیں اس کے تحت پیسے جمع کروائے گا، سارا کچھ کرے گا وہ۔ جو استطاعت نہیں رکھتے وہ اپنی نیت رکھیں گے کہ اللہ تو مجھے استطاعت دے اور میں اس معاملے کو حاصل کروں، میں حج کروں۔ جو نیت ہوتی ہے نا، دیکھیں بعض اوقات ہو سکتا ہے ہماری وہ نیت پوری نہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں پر ہی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک میں نے نیت کی ہے حج کرنے کی، میں نہیں کر سکا، میری موت آ گئی، مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے اس حج کا ضرور اس کا ضرور اجر دے گا۔ اس کے خزانوں میں کمی تو اخلاص نیت سے، اخلاص نیت سے کہ میرا یہ دیکھیں، میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں حج ہی کے حوالے سے کہ سعادت ملی مجھے حج کرنے کی، تو میں نے وہاں دیکھا کہ حتیم کے اندر ایک شخص کے لوگ ارد گرد کھڑے ہیں، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں وہ فوت ہو گیا۔ اچھا، اب وہ اس جگہ پر لوگ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں وہ میں نے واپسی پہ جب میں آیا تو میں نے وہاں ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ کی یہ کیا لگتے ہیں، تو کہتا میرے والد محترم۔ تو کہاں سے آئے؟ مصر سے آئے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ کے والد صاحب، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں مولانا یہ افسوس کی بات نہیں ہے، عربی میں بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا میرے والد نے پوری زندگی یہ دعا مانگی ہے، اے اللہ مجھے حرم کے اندر موت دے۔ اللہ اکبر، تو حرم کے اندر موت آ گئی۔ وہ کہتے ہیں اس کی خواہش پوری ہوگی، میرے رب نے خواہش پوری کر دی۔ حتیم تو حرم کا حصہ ہے نا جی، حرم کے اندر اندر ہے، کیسے ممکن تھا؟ کیسے ممکن تھا؟ جو فرمایا نا جی، مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ مصر کے حوالے سے کہ انہوں نے ابھی جو بتایا کہ ام ایمن بنت علی کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے مصر سے جو قافلے چلے ہیں آئے ہیں اونٹوں پہ بیت اللہ کے لیے۔ اچھا اب میں آپ سے گزارش کروں، میرا جی نہیں چاہ رہا کہ یہ بات ہی ایسی ہے، لیکن مجھے یاد آ گیا، یہ مجھے کہہ بھی رہے ہیں ہمارے دوست، بریک کا وقت ہے، ایک بریک لیتے ہیں، کیفیت نہ ٹوٹنے دیجیے گا، بس یہ پیغام کی خصوصیت یہ ہے، بات ایسی ہوتی ہے جو ٹھک سے یہاں لگتی ہے آ کے، میں تو بھول گیا کہ میں اینکر ہوں، میں پروگرام کر رہا ہوں، کیفیت ہی اور ہو گئی۔ اللہ رب العزت پیغام کو برکات عطا فرمائے۔ آپ کو ایک عید مبارک پھر، اور ابھی بریک، اور پھر یہ سلسلہ جو ایمان افروز ہے اسے جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ عزیز، بس ہمارے ساتھ رہیے۔ رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک،